अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों के सामने नरगिस ज़हरा एक और अच्छे मौजू पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उतना ही दिलचस्प लगेगा और इसको भी उतनी ही पजीराई मिलेगी जितनी कि आपके पहले जो मौजू हैं आपसे डिस्कस हुए उनको मिली है। इजाज़त दीजिएगा, आज एक दफ़ा फिर हम ख़वातीन पर बात करेंगे। कहा यह जाता है कि एशिया और अफ्रीका की ख़वातीन ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जिनको ये हकूक़ नहीं मिल रहे। इस पर फिर कभी बात करेंगे। ये एक बड़ा अच्छा सा कंपैरिजन है और ये हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करते हैं पाकिस्तान की, 10 करोड़ 64 लाख हज़रात हैं जी पाकिस्तान में 2017 के अंदाजे के मुताबिक, और 10 करोड़ 31 लाख और इससे कुछ हज़ार ज़्यादा ख़वातीन हैं पाकिस्तान में। तो जो तवाज़ुन है आबादी में, मर्द और औरत की आबादी का पाकिस्तान में, वो 51 से 48 पे खड़ा है। 51% आपके पास हज़रात हैं, 48% आपके पास ख़वातीन हैं। लेकिन पाकिस्तान में जितने लोग जॉब करते हैं, चाहे वो खेतों में करते हैं, चाहे वो CEOs हैं और उसमें आपके सियासतदान भी हैं, हर वो मर्द या औरत जो नौकरी करता है, अगर आप उनकी पूरी शरह निकाल लीजिए तो तमाम एम्प्लॉयड फोर्स का पाकिस्तान में सिर्फ 24% है जो कि ख़वातीन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी आबादी के 48% में से पूरी ही, यानी आपने तकरीबन 50% जो ख़वातीन की आबादी है उसको वापस बिठा छोड़ा है। आप उससे काम नहीं ले रहे। तो मुआशी हिसाब से आपके मुल्क में ख़वातीन का वो किरदार नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये तो सोचने की बात है कि हम जब बेटी पैदा होती है हम उसका जहेज़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बेटी पैदा होती है, हम उसकी माँ का जेवर, उसकी नानी का, उसकी दादी का, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के मुख्तस करके बेटी के लिए रख देते हैं। हमें बेटी की शादी की फ़िक्र होती है, हमें बेटी की एजुकेशन की भी पढ़े लिखे घरों में मिडिल क्लास में फ़िक्र रह जाती है। तो नाज़रीन, ये सारी फ़िक्र होने के बावजूद, आगे पीछे गुफ्तगू होने के बावजूद, बेटियों को ज़िम्मेदारी इतना समझ लेना कि वो बोझ महसूस होने लगें, इतनी फ़िक्र होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि हम इस मकाम पे खड़े हैं जो कि मैंने अभी आपके सामने बयान किया। नाजरीन, एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो तो हमारे स्ट्रक्चर पे आती है। हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, फिर हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि हमने जो भी करना है हमने कवानीन के मुताबिक करना है। हमने जो भी करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी फॉर एग्जांपल पायलट बने, तो उसके लिए मेरिट में जेंडर में लिखा होना चाहिए कि फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं तो ही वो करेगी। अगर कोई मेल स्पेसिफिक आपके पास जॉब है तो डेफिनेटली आप अपनी बेटी को वहाँ अप्लाई नहीं करा सकते, चाहे आपकी बच्ची जितनी कॉम्पिटेंट है और चाहे आप जितने ही लिबरल वालिदैन हैं। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, नंबर 1। यहाँ पे तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की हो गई, बात समझ आती है। लेकिन जो हमारी पेरेंटिंग की ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं होती है। मैंने ये देखा है कि ऐसे घराने जहाँ पर लगता है कि जायदाद अगर बेटी को दे दी जाएगी, और कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है कि बेटी को उसकी विरासत देनी चाहिए, जहाँ पर ऐसा लगता है कि दे दी जाएगी तो पीछे 4 भाई हैं, वो फिर क्या लेकर जाएंगे। तो फिर वालिदैन क्या करते हैं, बेटों को मकरूज़ करते हैं, अपनी पेंशन लगाते हैं, कुछ करते हैं। लड़के का घर जो है वो ऊपर से नीचे वाले पोर्शन तक भर देते हैं, 2 ट्रक दे देते हैं, कुछ कर लेते हैं, अपनी जायदाद का चप्पा अपनी बेटी को नहीं देते। आप क्या करते हैं? आप 20-25 साल एक जिम्मेदारी को उधार समझ के उठाते हैं। ज़रा सोचिए कि किसी दिन किसी के हवाले करेंगे और कंधे झाड़ लेंगे, जैसे परों पे पानी पड़ा और बस ख़त्म। आप वो नहीं करते जो कि कुरान में लिखा है। जो आपको ज़्यादा अजीज़ है आप उसके लिए जायदाद रख लेते हैं, यानी कि बेटा, और जो खुदा का हुक्म है यानी कि बेटी, उसके लिए आप देते नहीं हैं। आप उसके बदले में एक लंबा चक्कर काटते हैं। कई दफ़ा तो आप सूद पे कर्जा उठा लेते हैं, कई दफ़ा उसकी वजह से घर में स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, कभी कभी तो भाभी का जेवर नंद को डाल दिया जाता है, कुछ भी कर लेते हैं। आप विरासत अपनी बेटी को देना पसंद नहीं करते। तो पेरेंटिंग को लेकर पाकिस्तान के जो वालिदैन हैं, मेरा ख्याल है कि उनको बैठकर अपनी चीज़ों को दोबारा सोचने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी बेटी को तालीम देते हैं, अच्छा तालीम उसे देते हैं अच्छे रिश्ते के लिए। डॉक्टर बनेगी, किसी आर्मी ऑफिसर से शादी होगी, किसी डॉक्टर से, किसी इंजीनियर से, किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से शादी होगी, और रिश्ते वाले जो हैं उनको बताया जाता है बच्ची हमें डॉक्टर चाहिए। फिर वहाँ पे जो कास्ट का एलिमेंट है थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है,
شکل و صورت کا تھوڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے. اول تو لوگ نہیں کرتے بٹ سم ٹائمز کر لیتے ہیں. لڑکے نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے, چھوٹی موٹی پراپرٹی ڈیلنگ کر رہا ہے, لڑکی ڈاکٹر چاہیے. آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, آپ نے ڈاکٹر کو اپنے گھر لا کے ایک تمغہ سجانا ہوتا ہے, گھر کا ایک دراز ہوتا ہے, اس میں آپ نے اس کی ڈگری رکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے جج کرنا ہوتا ہے کچن میں کھڑے کر کے گول روٹی پہ, سالن میں تیرا کتنا ہے, دھنیا کتنا باریک کاٹ کے ڈالا ہے, کباب کتنا گول بنایا ہے, کتنا سنہری ہے, کتنا براؤن ہے, زیادہ ہے, کم ہے, بھنڈی تل کے پکاتی ہو یا دم دے کے پکاتی ہو. تو بھائی پھر اس کے 5 سال میڈیکل میں کیوں لگوائے, اس کے والدین کے وہ لاکھوں روپے کہاں جائیں گے. پھر اس کے بعد ناظرین, پاکستان میں ایک بڑی افسوسناک چیز, آزادی کے نام پر خواتین کو جابز دی جاتی ہیں, کوٹا رکھا جاتا ہے, لیکن ہم نے ایک چیز ویسٹ سے لی ہے جو میری خواہش ہے کہ جو اس کو سن رہے ہیں اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, جو لوگ یہ فیصلے لیتے ہیں, پلیز وہ ایسا مت کریں. 2 طرح کی جابز ہوتی ہیں, بلو کالر جابز ہوتی ہیں جی اور وائٹ کالر جابز ہوتی ہیں. بلو کالر جابز ہوتی ہیں یہ جو مائنر لیبر کی جابز ہیں. تو کسی کی بہو کو, کسی کی بیٹی کو یہ نوکری مت دیں کہ وہ گیٹ جا کے تیل بیچے, وہ گیٹ جا کے کریم بیچے. لیڈی ہیلتھ ورکر کی حد تک یہ بات ہمیں سمجھ آتی تھی, لیکن اگر آپ نے کوئی کوکنگ آئل بیچنا ہے, اگر آپ نے کوئی کریم بیچنی ہے, اگر آپ نے کوئی سروے کرانا ہے, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر گھر میں, ہر علاقے میں خواتین کو بھیجا جائے, ہر ریسیپشن ڈیسک پر ایک بچی کو بٹھا دیا جائے, اور یا پھر عجیب و غریب سے لباس. یعنی پاکستان کا ملک ہے, کھانا پاکستانیوں نے کھانا ہے, آپ کی برانڈ انٹرنیشنل ہے, آپ کی فرینچائز کہیں باہر سے کوئی نام آ رہا ہے, آپ کی حکومت, آپ کے کرتے دھرتے ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے ملک کا جو لباس ہے تھوڑا سا ماڈسٹ کر لیجئے اس بچی کے لیے جو اپنے گھر سے جب محلے سے نکلتی ہے نا جی, تو وہ نقاب لے کر نکلتی ہے, چیسٹر پہن کے نکلتی ہے, پھر وہ وہاں چینج روم میں آتی ہے, ایک بہت ویسٹرن اٹائر میں آتی ہے, اور پھر وہ اسی معاشرے کے مردوں کے آگے آپ کے جو ہے وہ سرو کر رہی ہوتی ہے یا آپ لوگوں کو. اور یہ کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتا ہے, یہ صرف فوڈ سیکٹر میں نہیں ہے. تو اگر آپ ایک معاشرہ ہونے کی حیثیت سے, قوم ہونے کی حیثیت سے اپنی بچیوں کو سیکیور اور سیف محسوس کروانا چاہتے ہیں, نمبر 1 ان کی تعلیم پر اتنی ہی محنت کیجئے جتنا کہ آپ اپنے بیٹے کی تعلیم پہ کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں پیسے کم ہیں تو پلیز ان کا کھانا اور کپڑا کچھ کم اور مناسب کر لیجئے, لیکن تعلیم دونوں کو دیجئے. بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھے اور بیٹی جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے, یا پھر وہ کم پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پہ کوئی اس طرح کی رف جاب کرے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کو شاید سرکاری اسکول میں پڑھا لیجئے. پاکستان میں جی خواتین کی ٹوٹل آبادی کا صرف 5% ایسا ہے جو کہ پڑھا لکھا انٹرنیشنلی کنسیڈر ہو سکتا ہے. یہ بھی میں ایک سروے سے آپ کو رپورٹ بتا رہی ہوں. اکثر بچیاں پرائمری اسکول کے بعد تعلیم پوری نہیں کرتی ہیں, اکثر بچیاں بے روزگار شوہروں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں, بہت کم عمری میں بیاہی جاتی ہیں, جب نہ شادی کی سمجھ ہوتی ہے, نہ فائنینشیل کرائسس سنبھالنے کی سمجھ ہوتی ہے, نہ ان کو کمانا آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ملک میں لوور مڈل کلاس کو چھوڑ دیجئے, خواتین بہت لیبر کرتی ہیں, کھیتوں میں بہت کام کرتی ہیں, گاؤں میں بھی ایسے بہت سارے گھر ہیں جن کی پالن ہار خواتین ہیں, جن کے مرد نشہ کرتے ہیں. آپ کو بڑے شہروں میں گھروں میں ایسی کام کرتی خواتین ملیں گی جن کے شوہر اور اب تو بیٹے بھی نشہ کرتے ہیں, اور وہ کماتی ہیں اور پھر ان کو کھلاتی بھی ہیں, گھر سے پکا کے آتی ہیں اور مانگ کے یا کسی طرح محنت سے پورا کرتی ہیں. اسٹیٹسٹکس میں یہ ساری خواتین آپ کی گنتی میں آتی ہیں, اور یہ ساری پاکستان کی شہری ہیں. ان سب کی عزت اور قدر کرنے کی ضرورت ہے ہر لیول پر. ایک اور چیز, کھاتے پیتے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی جو خواتین ہیں ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں جی. جاب کرتی ہیں لیکن فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اے ٹی ایم ہسبینڈ کے پاس ہوتا ہے اور اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا یہ جو اتنی محنت سے تم کماتی ہو اور پھر گھر میں آ کے ہمیں کاموں میں بھی ہیلپ کرتی ہو, اپنے بچے بھی سنبھالتی ہو, ڈے کیئر کا بھی دیتی ہو, اسکول میں بھی فیس دیتی ہو, تو کیا تم سیونگ نہیں کرنا چاہو گی؟ کیا کسی دن تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم خود کو پیمپر کرو, پالر جاؤ؟ تو بیٹی کیا تم رکھنا چاہو گی؟ نہیں. اسے 10 ضرورتیں بتائی جاتی ہیں. یقین کیجئے پاکستان میں جاب کرنے والی خواتین پر احسان جتایا جاتا ہے. ایک تو سسرال جتاتے ہیں
بھائی شکر کرو کہ ہم تم کو نوکری کی اجازت دے رہے ہیں، تم اپنے ڈریمز کو فلفل کر رہی ہو، اور سم ٹائمز وہ نہیں بھی کر رہی ہوتی، سم ٹائمز وہ تھک بھی جاتی ہے، سم ٹائمز وہ گھر بیٹھنا بھی چاہتی ہے، لیکن خیر خواتین کا فائنینشلی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونا ان چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک اور چیز، خواتین کو آزادی مت دیجیے، انہیں پروٹیکشن دیجیے پلیز، اور ان کو تھوڑا سا امپاور کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے میری زندگی میں آنے والے ہر مرد کا ہاتھ ہے۔ میرے والد کا، جنہوں نے کہا کہ دماغ کی کوئی جینڈر نہیں ہوتی، اور مجھے اس دن لگا کہ میں تو بیٹا ہوں، پھر بعد میں پتہ چلا بیٹا بننا ضروری نہیں ہے، میں بابا کو ویسے ہی بہت پیاری ہوں، تو میں نے صیغہ مذکر بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد بھائی جنہوں نے کہا اوکے فائن، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے گو فار اٹ، بزنس کرنا ہے گو فار اٹ، ٹیچنگ کرنی ہے گو فار اٹ۔ اور اس کے بعد ہسبینڈ، کیونکہ جب شادی کے بعد ایسا تھا کہ آئی واز ایکسپیکٹنگ اور میں نہیں جا سکتی تھی لائبریریز میں، لمبے سٹنگز نہیں کر سکتی تھی، ہی یوز ٹو کلیکٹ ڈیٹا فار مائی ریسرچ۔ تو جو آپ کی زندگی میں مرد حضرات ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی تو بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ تو جی ہمیں فریڈم نہیں چاہیے، ہمیں رات کو 12 بجے اکیلے جا کے پیٹرول نہیں ڈلوانا ہے ویسٹ کی عورت کی طرح، ہمیں صبح 7 بجے لائن میں لگ کے بل نہیں دینا ہے ویسٹ کی عورت کی طرح۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے جو مرد کے رشتے ہیں، اب تو بیٹا ہے اس سے بھی خواہش ہے، بھانجوں سے بھی خواہش ہے، بھتیجوں سے بھی خواہش ہے، تو یہ جو رشتے ہیں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہمیں تھوڑا تھوڑا امپاور کرتے جائیں، تھوڑا تھوڑا کشن کرتے جائیں، تو یہ پاکستان کی عورت کی بہت خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پلیز عرب پہ مت جائیے، وہاں پر مکہ ہے، مدینہ ہے، 100 بسم اللہ، ان کا کلچر ہم سے بہت الگ ہے، پرشیا کا کلچر الگ ہے، مصر کا کلچر ہم سے الگ ہے، اسی طرح سے جیسے آپ ایسٹ کی طرف چلے جائیں، مشرق کی طرف، ان کا کلچر ہم سے الگ ہے۔ کلچر دھرتی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا کلچر یہاں کا کلچر ہے، اس کے حساب سے مذہب کو اپنائیے، ویسٹ کو مت دیکھیے۔ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو سپیس دیں گرو کرنے کی، مینٹلی، ایموشنلی اور فزیکلی، چاہے آپ خاتون ہیں جو کہ پاورفل ہیں، چاہے آپ گھر کے مرد ہیں جو کہ ہیں ہی پاورفل۔ اجازت چاہوں گی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔